نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متعدد طبقات میں تقسیم کر گروہ میں تقسیم کر کے ان گروہوں کی جو فضیلت بیان کی ہے، الحمدللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہر طبقے کے اندر، ہر گروہ کے اندر شامل ہے سوائے انصار کے۔ مثال کے طور پر آپ غور کیجئے، قرآن نے ذکر کیا السابقون الاولون، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے مہاجرین کا، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شامل ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے بدری صحابی کا، ان کی عظمت بیان کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی موجود ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے بیعت الرضوان والے صحابہ کا، ان کی عظمت ذکر کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی موجود ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے اہل بیت کا، الحمدللہ حضرت علی بھی موجود ہے۔ حدیث کی طرف آئیں، حدیث کے اندر عشرہ مبشرہ موجود ہے، 10 صحابی جن کا نام لے لے کر اللہ کے رسول نے کہا فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے مجاہدین فی سبیل اللہ کے صحابہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ وہاں بھی موجود ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے، حدیث ذکر کرتی ہے خلفائے راشدین کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی موجود ہے۔ حدیث ذکر کرتی ہے صحابہ اکرام کے ایک طبقے کا جس کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی موجود ہے۔ قرآن حدیث ذکر کرتی ہے مواخات کا، یعنی انصار و مہاجر کے درمیان بھائی چارے کا، ان کی فضیلت کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی موجود ہے۔ حدیث ذکر کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاسی ہنگامے ہونے کا، حضرت علی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اولا بالحق، حضرت علی وہاں بھی موجود ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ ان سارے طبقوں میں حضرت علی کی شخصیت موجود ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کردار کی حیثیت سے موجود ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ ان کا نام آ گیا کہ وہ ہیں، بھائی ایک کردار کی حیثیت سے ان کا ایک کردار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں السابقون الاولون، سب سے پہل اسلام لانے والے، الحمدللہ ان پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا اول من اسلم، کہ سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص حضرت علی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اول من اسلم کہہ کر حضرت ابو بکر کا بھی نام صحابی نے بیان کیا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی نام صحابی نے بیان کیا ہے، اور میں آپ کو بتلاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا آپ قصہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت علی ایمان کیسے لائے تھے، تو آپ کو ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت جو حضرت علی نے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ انہوں نے اب بتایا کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ حضرت علی نے کہا میں اس چیز کو اپنے والد ابو طالب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع نہیں کی تھی، حضرت خدیجہ کے سامنے بات رکھی تھی، اور بات کس کے سامنے آئی تھی؟ ابو بکر صدیق کے سامنے جو اللہ کے رسول کے دوست تھے۔ یہ بات عام نہیں کی تھی اللہ کے رسول نے۔ جب حضرت علی نے کہا ابو طالب کے سامنے، اللہ کے رسول نے منع کیا، نہیں ابو طالب کے سامنے ذکر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو آنے والا دوسرا دن تھا، اس دن میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ ایک واقعہ ہے جو آپ کو اکثر حضرت علی کی سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا کہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے کا نعرہ لگانے والے، غور کریں حضرت علی اسلام لائے خدیجۃ الکبریٰ کے اسلام کو دیکھ کر۔ ان سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام لا چکی ہیں، وہ نبی کے ساتھ عبادت کر رہی ہیں، ان دونوں لوگوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھ کر حضرت علی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، بڑوں میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی زید جن کا نام قرآن میں آیا نا۔ اس کے بعد
السابقون الاولون میں کردار ذکر کر رہا ہوں. آپ نے کئی ایک دفعہ وہ واقعہ سنا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم ملا گیا, تقریباً 3-4 سال بعد اللہ کے رسول کے نبی ہونے کے آپ کو حکم دیا گیا اعلانیہ دعوت کرو. وہ 3-3.5 سال تک چھپ چھپ کر اللہ کے رسول دعوت دے رہے, اعلانیہ دعوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی, سب کو ایک پہاڑ پر, صفا پہاڑی پر جمع کیا. وہاں یہی بات ہوئی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو وہ جو ابو لہب تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوا کرتا تھا, اس نے کیا کہا, تبا لک یا محمد, اے محمد تو غارت ہو, تو برباد ہو, نعوذ باللہ من ذالک. کہا تبا لک یا محمد, اے محمد تو غارت ہو, علی ھذا جمعتنا ھذا, کیا اسی واسطے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا. وہ مقام تھا جب کہ قریش کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرنے پر متفق ہو گئے. اس مقام پر آپ مسند احمد پڑھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا, اللہ کے رسول یہ سارے لوگ آپ کا ساتھ نہ دے, میں اکیلا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سابقون الاولون میں حضرت علی کا کردار ہے. آپ مہاجرین کی بات کرتے ہیں, حضرت علی صرف موجود نہیں, مہاجرین میں بھی حضرت علی ایک کردار کی حیثیت سے موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام ہجرت کر رہے, ایک کے بعد ایک ہجرت کرتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو روکا ہوا, ان کو ہجرت کرنے نہیں دیا, جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے چنا اپنا ساتھی بنانے کے لیے کہ سفر ساتھ کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے چنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے بعد مکہ میں موجود رہیں گے, اور جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں یہ ان لوگوں کی ان کی امانتیں واپس لوٹا کر پھر مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے. اچھا کمال دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دینے کے لیے لوٹا دیا. حضرت علی کا امتحان بھی ہے, ان کے ایمان کا امتحان ہے. آپ غور کیجئے, امانت دے دیتے حضرت علی جیسا چاہیں لوگوں کو خاموشی سے واپس کر کے جاتے ہیں, لیکن نہیں, بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی آج رات کو مکہ کے بڑے بڑے بہادر طاقتور پہلوان مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا گھراؤ کرنے والے ہیں. اللہ وحی کے ذریعے نبی کو خبر دیتا ہے کہ آج آپ کا قتل کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں. حضرت علی کے کانوں تک بھی یہ بات موجود ہے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں, علی میں ہجرت کا سفر کر رہا ہوں, رات تم کو میرے بستر میں گزارنی ہے. یہ کمال ہے. جانتے ہوئے بھی مکہ کے پہلوان طاقتور بہادر مل کر آج قتل کے ارادے سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے حجرے میں اپنے بستر میں سلاتے ہیں, اور الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں, آپ کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کام کو انجام بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں رات گزارا. اور جب دشمن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے بستر میں پایا, سب حیران رہ گئے, ہکا بکا رہ گئے, یہ ہوا کیا. انہوں نے کچھ اذیتیں بھی دی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم بھی کرنا چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. نبی کے تعلق سے انہوں نے کسی راز کو ان لوگوں کے سامنے نہیں بیان کیا. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. بدری صحابی ہیں, ایسے صحابہ ہیں بدر کے حاضرین صحابہ اکرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخاری میں کئی ایک مقام پر حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر ڈالی اور ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی کام کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے. الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر میں ہیں. اور کیسے, میں نے کہا حضرت علی جہاں موجود ہے, ایک کردار ہے, ایک کردار. جب جنگ ہوتی, عرب کا دستور تھا پہلے, جنگ ہوتی بھیڑ بھڑکر والی جنگ نہیں ہوتی کہ تم لوگ سارے مل کر ادھر سے پتھر پھینکو, ہم ادھر سے پتھر پھینکتے ہیں, بس ایسا جھگڑا ہو گیا. نہیں نہیں, ان کے ہاں جنگ کے اندر بھی آداب تھے, تہذیب تھی, وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے. دونوں فوجیں آمنے سامنے صف بستہ ہیں, اس طرف سے مشرکین کے 3 بہادر لوگ نکل کر آئے مقابلے کے لیے. کہا اپنے ساتھیوں کو بھیجو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابی کو بھیجا. ان لوگوں نے جب دیکھا تو کہا نہیں 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 نہیں, ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے. ہمارے مقابلے کے وہ لوگ ہیں جو مکہ سے بھاگ کر تمہارے
तुम्हारे यहाँ आए हैं उनको भेजो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेते हैं, ए हमजा आगे आओ, अली आगे आओ, उबैदा आगे आओ। ये तीन लोग सबसे पहले जंग करने के लिए मुश्रिकीन से मैदान बदर में आगे आए। जंग शुरू हुई, हमजा ने अपने साथी का काम तमाम कर दिया, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथी का काम तमाम कर दिया। अब देखा कि उबैदा जो है ये जख्मी हो गए, कुछ लड़खड़ा रहे हैं, वही जख्म उनकी शहादत का भी सबब बना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदद के लिए दौड़े और उबैदा का मद्दे मुकाबिल जो था उसका काम भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहां तमाम किया। इस तरह वो जंग शुरू हुई और खत्म भी ऐसी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वहां भी किरदार मौजूद रहा। आप क्या कहें? देखें दोस्तों, बैतुर रिज़वान की अगर बात है, ओहद की बात आप करके देखेंगे, ओहद का मार्का ये इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का है। आप देखें इस मार्के को अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुसलमानों ने फतह कर लिया था, लेकिन एक छोटी सी चूक की वजह से हुआ ये कि खालिद इब्न वलीद जब तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने घोड़सवारी का और हाथियों का एक लश्कर लेकर जबरदस्त हमला किया। वो हमला उनका इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक अटैक था कि मुजाहिदीन सहाबा इकराम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, और ये हालात को समझने के लिए थोड़ा मैदान से तितर बितर हुए, एक तरफ गए। लोग कहते हैं फरार हो गए, फरार नहीं हुए। हालात को समझने के लिए जगह उन्होंने जगह छोड़ी, जगह छोड़कर थोड़ा संभले, देखे तो सही हो क्या गया, ये क्या हो रहा है। ऐसे वक्त में जब सहाबा इकराम इधर उधर चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इधर उधर नहीं गए। उस वक्त ये हुआ कि मुश्रिकीन ने पूरा जोर सर्फ किया कि ऐसे वक्त का फायदा उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। चंद एक सहाबा इकराम उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए लगे हुए, उनके ऊपर तीर पड़ रहे हैं, तलवार पड़ रहे हैं, लोग नेज़ों से हमला कर रहे हैं, ये लोग अपने जिस्म में हर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त मुसलमानों का झंडा मैदान उहद में अपने हाथ में लिए हुए हैं। इनको इतने जख्म लगते, इतने जख्म लगते कि जख्म को बर्दाश्त करने की ये ताकत नहीं रख पाते, बेहोश होकर गिर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। झंडा नीचे गिरने वाला होता है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बढ़कर उस झंडे को अपने हाथ में उठाते हैं। उस वक्त क्या हुआ, जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झंडा उठाया तो मुश्रिकीन का जो सरदार था, मुश्रिकों की तरफ से जो झंडा संभाले हुआ था, अबू साद बिन अबी तलहा, इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फौरन ललकारा, हजरत अली मेरे मुकाबले के लिए आओ। एक तरफ का झंडा मेरे हाथ में, एक तरफ का आपके हाथ में। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बदबख्त शख्स की दावत पर लब्बैक कहा, फौरन उसकी तरफ लपके और चंद लम्हों में ही उस शख्स को वासिले जहन्नम कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब थोड़ा सा मुश्रिकीन का हुजूम कम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा इकराम के साथ मिलकर उठाए, ओहद के पहाड़, एक छोटे सी पहाड़ी पर ले गए, ओहद के करीब ही एक छोटी पहाड़ी पर, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई। आप पानी डालते, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को साफ करते जाती। उसके बाद चटाई बोरिया जलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई। तो मैंने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ ये नहीं कि उहद में मौजूद है, बल्कि किरदार की हैसियत से मौजूद है। बैतुर रिज़वान वाले अल्लाह ने कुरान में उनकी फजीलत बयान की, हज़रत अली वहाँ भी मौजूद है, आम लोगों की तरह नहीं। वहाँ पर कातिबे सुलह जो बने, जो सुलह नामों को लिखने वाले बने, अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। It's Al Fajr Educational Foundation presentations.